جنوبی پنجاب میں جان بچانے والی ادویات نایاب، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، میاں والی اور مظفر گڑھ میں وارفارین، گلمپیرائڈ، ڈائیگاکسن، میٹوڈین سیرپ، ORS، اینٹی ربس نایاب۔ ہیمولین کی قیمت 987 سے 1507 روپے ہو گئی۔ یوروگرافن انجیکشن بلیک میں 3000 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ انسولین کی عدم دستیابی برقرار۔ پہلے تو پورا ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن اس میں کچھ جو ہیں وہ دوائیاں نہیں ملی، جیسے 2 یہ ٹیبلٹ ہیں، ایک مریض کی 1 نہیں ملی اور دوسرے مریض کی 2 نہیں ملی، باقی وہ سب مل گئی ہے۔ تو حکومت سے یہی ہم عرض کر سکتے ہیں کہ جو نہیں مل رہی وہ دی جائیں، جو ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو نہیں دے، یعنی کہ باہر سے نہیں لے سکتے۔ افورڈ ہوگا وہ تو پھر اب دیکھتے ہیں، جیسے بھی ہوگا، جہاں سے بھی ہوگا کریں گے، لیکن سرکاری طور پہ 2 ملی، باقی یہ جو ہے نا یہ 2 باہر سے لیں گے۔ پروجیکٹ مینیجر اور انچارج باردانہ نے مل کر خودبد کیا، ٹارگٹ سے زیادہ خالی باردانہ من پسند افراد کو جاری، سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر نے پاسکو انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے نام خط میں بڑے انکشاف، لیا میں جمن شاہ سینٹر سے 2000 بوری باردانہ چوری ہونے کا بھی انکشاف۔ فیڈ ٹریکٹر ٹرالی 8 بوری گندم رشوت، پاسکو افسران سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لودھرا کے کاشتکار سراپا احتجاج، لودھرا جلال پور قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ چھپکلا میں پاسکو سینٹرز کو تالے لگ گئے، عملہ غائب، بلوں کی وصولی کے لیے کاشتکار خوار۔ بہاولپور میں رواں ہفتے ہیٹ ویو کی پیش گوئی، لو چلنے کا سلسلہ جاری، معمولات زندگی بری طرح متاثر، گرمی کے سبب کاروباری مراکز ویران ہو گئے۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ بجلی صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری، نیپرا میں بجلی فی یونٹ 3 روپے 49 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست۔ اضافہ اپریل کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے، سماعت 30 مئی کو ہوگی۔ ٹرانسپورٹرز کو بالآخر رحم آ ہی گیا، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کرایوں میں کمی کر دی گئی۔ ملتان سے قصور کرائے میں 50، پاک وطن کے لیے 30، چیچا وطنی سے ملتان کے لیے کرائے میں 50 روپے کمی کر دی۔ ڈبکیوں کے مزے لیتے لیتے جان چلی گئی، پپلا کے قریب دریائے سندھ میں 2 نوجوان ڈوب گئے، ایک کو زندہ نکال لیا گیا، دوسرے کی لاش نہ ملی۔ نوجوان کچا کالو کے مقام پر دریا میں نہا رہے تھے۔ شہر سلطان کے نجی اسکول میں برآمدے کا شیڈ گرنے کا معاملہ، اسکول سیل، حادثے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش، شیڈ اور سیڑھیاں بغیر نقشہ پاس کرائے تعمیر کی گئی تھی، رپورٹ میں انکشافات۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے آڈٹ کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر کا میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، MDA حکام کے منصوبوں کی تکمیل اور شفافیت پر بریفنگ۔ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار، بجلی کمپنیوں میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، وزیراعظم نے اسمبلی کابینہ میں پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ میپکو کے لیے عامر ضیاء کا نام بطور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اور چیئرمین تجویز۔ ترقیوں کے منتظر اساتذہ کی سنی گئی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پروموشن بورڈ کا اجلاس طلب کر لیا۔ گریڈ 17 سے 18 اور گریڈ 19 سے 20 تک کے کیسز کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترقی کے منتظر اساتذہ کی تمام تفصیلات طلب۔ محکمہ تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا عزم، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تمام اضلاع میں ٹیبلٹس کی تقسیم کا حکم، 23 مئی سے اسکولوں میں ٹیبلٹ تقسیم کرنے کا مراسلہ جاری، جنوبی پنجاب کے تمام DEOs کو ڈیجیٹل ٹیبلٹس موصول۔ سوشل ویلفیئر ملتان مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے میں ناکام، پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی 1 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکی،
مستحق مریضوں کے رجسٹریشن بھی تاخیر کا شکار۔ ایپ کا ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ رحیم یار خان میں سرکاری ملازمین کا احتجاج، لیو انکیشمنٹ اور LPR قانون میں ترامیم واپس لینے، تنخواہ اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ۔ دیہی مرکز صحت کی اپگریڈیشن کھٹائی میں پڑ گئی۔ اونٹ شریف میں عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ مریضوں کو بہاولپور اور احمد پور شیخیہ ریفر کیا جانے لگا۔ جنوبی پنجاب میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، مظفر گڑھ میں دربار موسیٰ کے قریب برینڈنگ یونٹ پر چھاپا، 120 کلو ملاوٹی مصالحہ، 80 کلو غیر معیاری خوراک تلف۔ لیا میں کارروائی، 550 لیٹر مضر صحت دودھ ضائع۔ محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ ٹیم کے ملتان میں چھاپے، لاکھوں مالیت کی 1072 لیٹر غیر قانونی زرعی ادویات برآمد۔ زائد المعیار زہری ناٹن پیرم اور کلودینا پاپ قبضے میں لے لی۔ 2 افراد کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے استغاثہ دائر کر دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کی قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سے ملاقات، ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ علی موسیٰ گیلانی نے یوسف رضا گیلانی کو قائم مقام صدر بننے پر مبارکباد دی۔ N148 ملتان سے علی قاسم گیلانی کی جیت۔ پیپلز لائرز فورم کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بار میں مٹھائی تقسیم۔ دوبارہ صوبہ جنوبی پنجاب کی قرارداد جمع کرائیں گے، مجتبیٰ گیلانی کی گفتگو۔ ملتان کی صدیوں پرانی مذہبی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنے کا مشن، وارلڈ سٹی کو قلعہ کوہنہ کی اپگریڈیشن کی ہدایت کر دی۔ قلعہ کوہنہ قاسم اور اعتراف کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے کا منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی وارلڈ سٹی کامران لاشاری کی کمشنر آفس آمد، منصوبے بارے بریفنگ دی۔ ایکسل لوڈ مینجمنٹ پر عمل درآمد کے لیے آپریشن شروع۔ SP رحیم یار خان رانا سرفراز احمد کہتے ہیں اوور لوڈنگ پر ہرگز رعایت نہیں برتی جائے گی، حادثات کی روک تھام کے لیے مہم جاری ہے۔ CPO ملتان کا احسن اقدام، بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ پولیس افسران کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر بھکر علی اکبر بھنڈر کا پیرا صاحب گاؤں کا دورہ، کہا دیہات کی سطح پر صفائی احسن اقدام ہے، نمبردار اور صفائی کمیٹی انتظامیہ سے تعاون کرے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال اسماعیل الرحمان کا دورہ، پولیس خدمت مرکز اور ٹریفک پولیس آفس میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ سائلین کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، DPO کی گفتگو۔ ملتان اور گرد و نواح میں دھان کی اگیتی کاشت، پنیری کھیتوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری، کاشتکاروں نے بہتر پیداوار کی امید لگا لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن، دہلیز پر طبی سہولیات کی فراہمی، ڈپٹی کمشنر میاں والی کا کلینک آن ویلز کیمپ کا معائنہ، شہریوں سے فراہم کردہ طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ پاک فوج اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا احسن اقدام، یزمان اور فورٹ عباس میں فری میڈیکل کیمپ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف خدمت خلق میں مصروف، کیمپ 22 مئی تک جاری رہے گا۔ خصوصی تعلیم کے فروغ کی طرف اہم قدم، BOP اور LGISE کا اشتراک، مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط، تقریب لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم سیکریٹریٹ میں ہوئی۔